بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، عارضی ہے اور ایک دن کبھی ہونے والی ہے۔ آج کا صحت مند کل کا بیمار ہے، آج کا جوان کل کا بوڑھا ہے، آج کا مالدار کل کا غریب ہے۔ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، دائمی ہے۔ وہاں جو شخص کامیاب ہو گیا وہ ناکام نہیں، اور مولانا خاص پر کوئی ناکام ہو گیا تو اس کے بعد کامیابی نہیں۔ وہاں کی جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں، وہاں کی صحت کے بعد بیماری نہیں۔ وہاں نعمتوں کو بڑھایا جائے، نعمتیں خوب لی جائیں۔ یہ اس دنیا ہے تو بہت مختصر، بہت عارضی، پر ایک ایک لمحہ لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ درمیان والا راستہ نہیں کہ بن بھی رہی ہے بگڑ بھی رہی ہے، ایسا نہیں۔ اگر میرے اوقات نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اگر گزریں گے تو یہ زندگی بچنے کی ضمانت ہے، اور اگر میرے اوقات خواہشات کے پیچھے لگیں گے اور من چاہی میں لگیں گے، جو دل کی چاہت اس کے پیچھے دوڑوں گا، تو یہ یقیناً ناکامی کی ضمانت ہے۔ انبیاء علیہ السلام آگے جو لوگوں کی قلوب پر محنت کرتے تھے کہ لوگوں کا دل اللہ کی طرف پھر جاوے، لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیں، اپنا پالنہار مان لیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین آ جاوے۔ آگے لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، یہ لوگوں اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اس کو اللہ مان لو، اس کو رب مان لو۔ ساری کی ساری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان سب کو پیدا کرنے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ آج انسان چند فٹ کی چھت بناتا ہے جو ستونوں کا سہارا لیتا ہے، اس چھت کو سہارا دیتا ہے ستونوں کا کہ وہ چھت کھڑی ہو جائے۔ میرے اللہ نے آسمان کی اتنی بڑی چھت بنا ڈالی، ایک بھی ستون کا سہارا نہیں لیا، اور پھر ایک چھت نہیں، ایک پہ دوسرا آسمان، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، اوپر تلے 7 آسمان کر ڈالے۔ آتا ہے نگاہ اٹھا کے دیکھو تو اللہ کی اس چھت میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ انسان جو چھت بناتا ہے اس میں نقص میں نکل آتا ہے، لیکن اللہ نے ایسی آسمان کی چھت بنائی جس میں نقص نہیں کوئی، ہر طرف پانی پانی۔ جہاں بیت اللہ ہے یہاں سے بلبلہ اٹھا اور زمین پانی میں بچھنی شروع ہوئی، زمین ہل رہی تھی پانی کے اوپر۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کے ٹیلوں کو، پہاڑوں کے بیٹوں کو اس زمین پہ گاڑ دیا، اس زمین نے ہلنا بند کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کے فرش کو بچھایا، پانی پہ بچھایا، اور پھر اس کو پہاڑوں سے ٹھہرایا۔ پھر اللہ نے سورج
دیا، روشنی دی، حرارت دی، جس سے آپ اور میں اور سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں اللہ نے اس میں دفن کیے، تو ساری کے ساری کائنات میں ساری کے ساری چیزوں کو بنانے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے، ساری انسانوں کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکیلے خالق ہے پوری کائنات میں۔ اور جیسے اللہ نے چیزوں کو بنایا، ایسے اللہ پاک نے حالات کو بنایا۔ حالات کے خالق بھی اللہ، چیزوں کے خالق بھی اللہ، حالات کے خالق بھی اللہ۔ خوشی کا حال، تنگی کا حال، جنگ کا حال، امن کا حال، درد، صحت کا حال، بیماری کا حال، یہ سب حال اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ پاک پوری کائنات کے مالک بھی ہیں، ساری مخلوق کے مالک ہیں۔ ایک ایک چیز میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ایک ایک چیز میرے اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آج سمندر کے کنارے میں کھڑے ہو، سمندر میں پانی، ایک پیالہ لیا، اس پیالے میں سمندر میں کچھ پانی بھرا، اس پیالے میں پانی کے کتنے قطرے آپ کے لیے اور میرے لیے اتنا مشکل۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ جو پیالہ میں نے لیا اس میں پانی کے کتنے قطرے اور اس سمندر میں پانی کے کتنے قطرے اور دنیا میں جتنا سمندر، دریا، ندی، نالے، جس میں پانی کے کتنے قطرے اور اللہ کے خزانوں میں جو پانی اس میں کتنے قطرے، اور اللہ تعداد کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کے قبضے میں ایک ایک قطرہ ہے۔ کوئی قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر ادھر ادھر جا نہیں سکتا۔ سمندر سے پانی بخارات بن کے اڑنا، پھر بادل کی شکل میں پہاڑوں سے ٹکرانا اور پہاڑوں سے بارش بن کے برسنا اور ندی نالوں میں آنا، ندی نالوں سے دریاؤں میں، نہروں میں، یہ سارا اس کے پیچھے اللہ کا نظام ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے امر کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایک قطرہ پانی کا کہاں جانا ہے، کون سا قطرہ کس کی پیاس بجھنے کا ذریعہ بننا ہے، کون سا قطرہ کس کھیتی کو سیراب کرنے کا ذریعہ بننا ہے، کون سا قطرہ کسی کے وضو کرنے کا ذریعہ بننا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور ایسا قدرت والا نظام کہ ایک قطرہ بھی اللہ کے امر کے بغیر نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں سے آ سکتا ہے۔ ایسا زبردست خالق اور مالک ریگستان میں ریت کے ٹیلے، ان ٹیلوں میں ریت، اس نے مشت میں ریت لی، اس میں ریت کے کتنے ذرے، میرے لیے، آپ کے لیے ان ریت کے ذروں کو گننا مشکل۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس پورے ریگستان میں ریت کے کتنے ذرے، اور پوری دنیا میں اتنے ریگستان، ان میں ریت کے کتنے ذرے، اور اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں جو ریت ہے اس میں کتنے ذرے۔ ہر ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہر ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں سے آ سکتا ہے۔ کسان بیج پھینک کے آتا ہے، کسان بیج پھینک کے آتا ہے، اب بیج کی ایک طرف سے جڑ اگتی ہے اور دوسری طرف سے تنا نکلتا ہے۔ اب اس بیج کو اس کھیت
کھیتی میں پھینکے ہوئے بیج کو، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بیج کو کون سیدھا کرتا ہے کہ جڑ کی جگہ کو نیچے اور جو شاخ کی جگہ اس کو اوپر؟ یہ اللہ اپنی قدرت سے، اللہ کا امر ہے پیچھے۔ پھر سب زمین میں سے ننھی سی کونپل کون اگاتا ہے، اور اس ننھی سی کونپل سے تنا اور درخت کون پیدا کرتا ہے؟ وہ درخت کی شاخیں، شاخوں پہ پتے، پتوں پہ پھول، پھول پہ پھل، کھٹے میٹھے رس کون پیدا کرنے والا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جہاں اللہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہاں اللہ پوری کائنات کا مالک بھی ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے امر سے چلتی ہے، اور اللہ پاک ہمارا اور آپ سب کا رازق بھی ہے۔ جو ہماری ضروریات عام رواں میں تھی، اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے پورا کیا۔ ماں کے پیٹ میں جو ضرورتیں تھیں، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پورا کیا۔ اور موت کے بعد جتنی منزلیں آنے والی ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، اس کو اللہ پاک پورا کریں گے۔ اب زمین اور آسمان کے درمیان ہماری صورتیں کون پورا کرتا ہے؟ عالم روا میں بھی اللہ، اور ماں کے پیٹ میں بھی اللہ، اور باقی موت کے بعد کی منزلوں میں اللہ۔ دنیا میں بھی ہمارا رازق کوئی ہے۔